یہ موسیٰ ہے لیکن موسیٰ کاظم، کاظم کے معنی ہے غصے کو پی جانے والا، غصے کا اظہار آسان ہے، میری ساتھ اسی بڑی ہے سنیا رہے، لیکن یہ جملہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، لے جانا اور عوام تک پہنچانا تاکہ یہ میری زندگی کی بقا بن جائے، میری بچیوں سے یاد کر لینا۔ کاظم کے معنی ہے غصے کو پی جانے والا، اور غصے کا اظہار آسان ہے، پینا بڑا مشکل ہے، اور ہمارے پنجابی کے شعرا کہتے ہیں غصے کو سور میں پیتے ہیں، غصے کو سور میں پیتے ہیں۔ یہ فقط سورما نہیں، علی کا بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ علی کا بیٹا ہے۔ دوستان محترم، امام قید خانے میں ایک ابلیس نما بندہ آ گیا، کہا آپ تو کہتے ہیں زمین و زمن کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، پھر آپ قید خانے میں؟ توجہ فرمانا، لفظ میں عدیہ کرنے لگا ہوں، عین اللہ کے بیٹے کے آبرو تلے وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا اور زبان الوہیت میں سلام آیا۔ فرمایا اس کا کیا ہمار اور کہے چپ کر، اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی ہو جا تو ہو جائے۔ ادھر میرے مالک نے ملک سنگھ جیسے بھی ادھر میرے مالک نے اشارہ کیا، دیوار فوراً سونے کی بنی۔ عین اللہ نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا دیوار میں نے تجھے کہا تو کہ نہیں کہا؟ اس نے کہا، آپ نے اشارہ کیا، مثال دی، آپ نہیں کہتے کہ آہستہ بات کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر دیوار کے کان نہ ہوتے تو میرے خاموش مسکراتے۔ دوستو سنو تو صحیح، اگر دیوار کے کان نہ ہوتے تو 13 رجب کو علی کے ماں کی قدموں کی آہٹ کیسے سنتی؟ انسانی زبان میں بول، کہا مولا آپ نے مثال دی، اس نے سوچا کیسے، میں نے بن کے بتایا ایسے۔ امام اسے نہیں کہتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے، بلکہ وہ شرق کو چاہے تو غرب کر دے، شمال کو چاہے تو جنوب کر دے۔ دوستان محترم، ہارون رشید آئے امام کے پاس، کہا مولا آپ کو لوگ یہ اپنا رسول اللہ کہتے ہیں، اگر میں یہ اپنا رسول اللہ کہلوا ہوں تو میں تو چاچا زاد ہوں، عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں سے جناب عمران ہے، جناب عباس ہے، میں بھی ان کی اولاد ہوں، یہ کیا وجہ ہے کہ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ امام نے بڑے آہستہ لہجے میں مسکرا کے فرمایا کہ سن، اگر ابھی رسول اللہ آ جائے، نبی پاک ابھی تشریف لے آئے تو اس سے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کرے تو دے دے گا کہ نہیں دے دے گا؟ اس نے کہا مولا جب بین بنائے دے دیتے تھے، جب بغیر کہنے کے دے دیتے تھے، ہمارے لیے شرم ہوگا۔ فرمایا پھر شرم سے ڈوب مر، اگر رسول اللہ ابھی آ جائیں تو مجھ سے وہ رشتہ مانگ نہیں سکتے، کیونکہ وہ میرے باپ ہیں اور میری اولاد ان کی اولاد ہے، اس لیے ہم یہ اپنا رسول اللہ ہے۔ اور میرے کاظم امام کا فرمان میں ماتمیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے کاظم امام نے فرمایا میرا سلام ان ہاتھوں پہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جسے اللہ سلام کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سلام ان ہاتھوں پہ جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں اور ماتمیوں کے سینے پہ پڑتے ہیں۔ میرے نام فرماتے ہیں ماتمیوں کے سینے پہ نہیں پڑتے، وہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، وہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ کسی کو میری نماز سے کوئی تعلق نہیں، روزے سے تعلق نہیں، جلوس سے تعلق ہے، کیونکہ جلوس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ آج جو آپ تابوت اٹھائیں گے تو پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ جنازہ کس کا؟ رسول اللہ کے بیٹے کا۔ کس بیٹے کا؟ کاظم امام کا۔ کس نے مارا؟ قاتل کا شجرہ کھل جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ جلوس سے ماتم سے انقلاب ہے۔ فرمایا اسے نہ چھوڑنا، یہ کاظم امام کا فرمان، آج اس کی شہادت کی رات ہے۔ فرمایا اسے نہ چھوڑنا، اگر تم نے اسے بلا دیا تو کہیں لوگ غدیر کی
طرح کربلا کو نہ بلا دے، کربلا کو نہ بلا دے۔ اور عظیم عبادت ہے بھائیو، آپ کو بہت زیادہ ہے، گھر میں بھی کوئی مجلس رکھے تو جایا کرو، کیونکہ جب مجلس کا اعلان ہوتا ہے نا، ملائے اعلیٰ میں فرشتے آتے ہیں ذات توحید کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں اجازت ہے ہم مجلس شبیر میں جائیں۔ توجہ ہے، میں حوالوں والا مولوی نہیں، لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں۔ قدیم کے عالم دین علامہ مجلسی، جنہیں رسول کی بیٹی اپنا بیٹا کہتے تھے، علامہ باقر مجلسی وہ ہیں جن کو رسول اللہ کی بیٹی نے اپنا بیٹا کہا، اور کبھی ان کی تصنیفات دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، بندہ 1000 سال میں بھی اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا جو 80 سال میں انہوں نے لکھ دی، کیونکہ وہ سوئے بھی ہوتے تھے، تحریر جاری رہتی تھی، کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی کی جو بات تھی دوستان محترم۔ اور دوسرے حال کے عالم بھی جناب وحید خرسانی، انہوں نے یہ روایت درج کی، فرمایا جہاں مجلس ہوتی ہے فرشتے ملائے اعلیٰ میں جاتے ہیں، ذات واجب سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہے ہم مجلس میں جائیں؟ کہا جاؤ۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جس کے سامنے جنت کی خوشبو بھی شرما رہی ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی لے چلو۔ وہ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، ذاکر چلا گیا، مومنین چلے گئے۔ کہا وہاں لے چلو جہاں وہ بیٹھے تھے، جہاں وہ بیٹھے تھے۔ اور میں ان دنوں میں عام یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، جو مجلس شبیر میں آتا ہے، قاضی کفائی میں لکھا کہ جتنی قدم چل کے آتا ہے اللہ قدموں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب اٹھتا ہے تو فرشتوں کی آواز آتی ہے جا تو ایسے ہو گیا جیسے ماں کے شکم سے آیا۔ اور جس کا ذکر یہ کر سکتا ہے، جس کا ذکر یہ کر سکتا ہے وہ امام کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بس حاضری بھائی پڑھیں گے امام کے جنازے کے متعلق، یہ رجب کا مہینہ اداس کر گیا ہے مزاجیوں۔ ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے نا، اللہ کسی کی بھی بیٹی دکھی نہ ہو۔ میں تو ویسے ہی مسافر شام سے متوسل رہتا ہوں۔ عزاداران حسین یہ علی کی بیٹی کی شہادت 15 کو، 25 کو پھر آل محمد کا گھر انہوں نے ویران کیا، پھر بقیہ سے اجڑی کی صدا آ رہی۔ اور عزاداران حسین ابھی ذاکر صاحب پڑھیں گے، مجھے شہادت نہیں پڑھنی، لیکن میں مسلمانوں اس بڑی بستی میں کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ لوگوں، ایک ضروری اعلان سنو۔ ایک سیدزادے کا جنازہ تیار ہے جس کے 19 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں، لیکن جنازے پہ ایک بھی موجود نہیں۔ وہ جنازہ اچھا نہیں لگتا جس جنازے میں بہن نہ ہو، جس میں بیٹی نہ ہو۔ بہن سن کے پتہ چل جاتا ہے یہ بہن کا بہن ہے۔ اور عزاداران حسین جو جنازے میں زیادہ روئے نا، لوگوں سے پوچھتی ہے یہ کس کا رشتہ دار لگتا ہے؟ میں منت کر رہا ہوں میرے لیے نہیں بلکہ بطول کے لیے ایک بہن ضرور کرنا۔ میری ماں بہنوں، اس غریب کی بہنیں محسوس کرے کہ واقعی بھی عزادار ہے۔ اور فرشتے پوچھے اے معصومہ یہ جو رو رہی ہے تمہارے رشتہ دار ہے؟ تو معصومہ کہے رشتہ دار نہیں، عزادار ہے۔ عزاداران حسین پھر 2 دن کے بعد، کل کا دن پرسوں رات مدینہ اجڑنے والا ہے، علی کی بیٹیوں کی تیاری۔ سدھے سے میں بزرگوار کے پاس جاتا ہوں، سید ہے، اور نے کہا مولانا جب تک زندگی رہے نا، اللہ زندگی دے تو اس شب کو گھر میں نہ سونا، باہر گزارنا۔ بڑی اضطراب سے گزاری ہے علی زادیوں نے یہ شب، جسے جب کاروان توحید تیار ہو رہا تھا۔ عزاداران حسین شبیر فرماتے ہیں عباس لکھ فرشت، 3-4 منٹ کی نوکری میری باقی ہے، دعا مانگے، جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
خاص کر میں بانی مجلس سے کہوں گا کہ آپ سب کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں. چھوٹی بیٹیاں ہیں, میری طبیعت خراب ہے, کاظم امام کے صدقے میں مالک مجھے اور آپ سب کو شفا عطا فرمائے. کہا عباس فرشت لکھ, 2 جملے مجھے کہنے ہیں عزاداران حسین. کہا فرشت لکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد علامہ صابر نقوی پڑھتے تھے, لکھا نصر من اللہ فتح قریب. فرمایا عباس یہ آیت نہ لکھ بلکہ لکھ ان للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران حسین فرمایا لکھ عباس ابن علی شہید کربلا, لکھ علی الاکبر شہید کربلا, قاسم بن حسن شہید کربلا, لکھ اصغر ابن حسین شہید کربلا. عزادارو پھر خواتین کی باری آئی, کہا لکھ رقیہ بنت علی, رقیہ بنت علی اسیر شام. عزاداران حسین کا پھر لکھ زینب بنت علی اسیر شام. علامہ کے دل کام رہا تھا جسم عباس کا. کہا آقا اگر میری بہن سے گزارا ہوتا ہے کوئی علی زادیوں کو رہنے دے. عزاداروں کہا نہیں, میرا گزارا نہیں ہوتا. عزاداران حسین فرشت لکھی جا رہی تھی, نام بیٹوں کیا ہے, بیٹیوں کیا ہے, بہنوں کے رائے, لیکن علی اکبر کے حصے کی بہن کا نام نہیں آیا. پھر وہ کنیزہ کی کتاب میں کھڑی ہو گئی, روک کے دیا مامزہ مجھے اپنے ساتھ لے چل, مجھے اکبر کی شادی کا بڑا شوق ہے. عزاداران حسین فرشت تیار ہو گئی. کہا عباس تیاری کرو. یہ تیاری سننا, ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں, آپ عزادار ہیں نا, کہ آپ ان مسافروں کے سفر میں کیوں اتنا روتے ہیں؟ مسافر سفر کرتے ہی رہتے ہیں. مجھے بتاؤ جتنے مسافر سفر کرتے ہیں کوئی مہینے کے بعد, کوئی 2 مہینے کے بعد آ جاتا ہے. یہ ایسے مسافر ہیں جب گئے ہیں پھر ان کے گھر ویران ہو گئے. جب واپس آئے ان کے رشتہ دار پہچان نہ سکے. عزاداران حسین کاروان توحید تیار ہو رہا تھا. کہا عباس بلاؤ محملوں کو. عباس تلوار لے کے کہہ رہا تھا الحجاب. کہا غازی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں آسمانی مخلوق کو کہہ رہا ہوں اندر چلی جا, اے فرشتوں پردہ کر جاؤ. وہ باہر آنے والی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. عزاداران حسین معمل نکلتے رہے, بیویاں آتی رہی. سید علی نقی اللہ مقاموں فرماتے میرے کیسا محمل آیا کہ اکبر نے یاسین پڑھنی شروع کی, حسین نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی. عباس اپنی پگڑی اتار کے قدموں کے نشان مٹا رہا تھا. کسی نے پوچھا یہ کس کا محمل ہے؟ کہا یہ عزت اللہ کی بیٹی بنت زہرا کا محمل ہے. عزاداروں یہ 27 رجب ہے, لیکن ہائے کیا نہ مارنا. حوصلہ اللہ اسی کل میں روتے رہو. میرا مالک تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کر دے. عزاداران حسین جو بیوی آتی ہے چابی بیمار کو دے جاتی ہے. آپ کے تصور میں بات نہیں آ رہی, آپ ذرا تصور کریں. ایک 4 سال کی بچی ہے, آپ سب سفر کے میں جا رہے ہیں, اسے اکیلا گھر میں رکھے وہ رہے گی. کہا بابا اگر محمل میں جگہ نہیں ہے تو مجھے لے چل
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین اللہم عجل لظہور ولیک مجدد بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعلا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. کریم اللہ ذکر پاک اپنی بارگاہ حضور تو مقبول فرما. بانی اللہ فرش ماتم بچھایا ذاکرین لپڑیا میں حقیق دی نوکری مالک اپنی بارگاہ حضور تو مقبول فرما. مالک اللہ مجلس پاکش کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما. کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما. مالک اللہ ساری نسلوں کو نمازی بنا عزادار امام حسین علیہ السلام بنا. جتنے ہاتھ مجلس پاکش بلندن مالک کو تک کہ مومن کو موت نہ لے میں جے تک بارہ چوڑا دا دوار ہو جائے. ساری اول و آخر دعا ہے ساری حقیقی وارث صاحب نصر جل ظہور فرما. سو کس قابل بنا جو صاحب امام دے مطلق سکوں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. کافی حضرات تشریف فرماؤ ولی خالق کا نام سونا کر کے جائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. یک زبان کے حیدری. مجلس کی قبولیت واسطے باوض بلند صلوات تلاوت فرما. اپنے اپنے مرحومین دے درجات کی بلندی واسطے باوض بلند صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے میں نوکری شبیر شروع کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھو بلند والنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین. سارے اکھو بے شمار. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. صلوات پڑھو بلند والنا. سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. ماشاءاللہ. ابو القاسم محمد محمد ذات صلوات. الصلاۃ والسلام علی
साल जिंदान दे विच ही खड़ सकदा है पर्दा पिया एक नहीं लू नहीं जे कुंजा रखू विच गुजरे दसया कदी के रंग भला होई तेरी भला हुई मालिक ते को कहना मोहताज न करे वो वेड़े वस्ते रामन थे शबीर दा जिक्र होंदा है बाकी मजलिस से बुजुर्ग नौजवान मस्तूरा इस फानी दुनिया तो खुश कर गए तो मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद इतने बैठो तो संसार में मुमिन के दर्जात बुलंद हुए फरमान है जदी शान नबी दा ज़ीन व मजलिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अपनी मजलिसों को ज़ीनत लो मेरे भरा अली नाम अगर इजाज़त हो तो फजीलत आले मोहम्मद एक जुमला सुना दूंगा सलवात सारे हज़रात बाबा अमीर शाम को हवारी मशरक़ किताब शहर के इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख जरा इमाम तशरीफ के नसर शाम का खिराज पेश करे सो अगर इमाम कबूल कर इंसान ताकसु बाबे दुनिया पुत्रे तलाक़ दिया बचड़े दुनिया कबूल कर दिए अगर इमाम कबूल न करे सन ताकसु इमाम दा बचड़ा सुलह चाहते नहीं अमन चाहते नहीं इमाम को खत मिला इमाम आवन दी तारीख दसी जिला के लिए इमाम दे आवन दी खबर शाम में खुशबू तरह फैल गई जिला के लिए खबर तो सबने सुनी मगर एक मलंग ने जब सुनीद कर ली गया वो दरबार में जाके तसल्ली मजीद कर ली दिल की आंखों में दिल में दिल के मौला की दीद कर ली हसन की आमद की खबर सुन के बगैर मौसम के ईद कर ली हसन की आमद की खबर सुन के बगैर मौसम के ईद कर ली गरीब था कफ्श बेचता था जूतियां बनाने का काम करता मगर लगा के अली का नारा वो अपनी माँ को सलाम करता जिंदगी होवन तो नस्ल आबाद होवन तो शजरे आबाद होवन इमाम दे आवन की खबर सुनिए जुतियां बनाने का सामान चाहिए जारी पानी नाल गुस्ल दिता है 2 रकात नमाज पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नात अली पढ़ के पहला टांका लाए
جڑے بندے ذکر دی زینت بیٹھے ہو ودو رکعت نماز دو جھٹاں کا ودو رکعت نماز تری جھٹاں کا بیوی لے کے آدھی نماز تو پہلے پڑھتا ہے خیر تہے نماز در نماز نماز در نماز بیوی دے پاس لے کے آدھے تے تو پتہ نہیں میرا مقام کیا ہے میری منزلت کیا ہے میری آبرو کیا ہے بیوی آئی ناراض ہو گئی ہے پوری زندگی کٹھے گزاری سے آج پیاد ہے میرا مقام کیا ہے میری منزلت کیا ہے تیرا مقام بیوی دے پاس لے کے آدھے میں اصل میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں جگائے نیاز حسین کے بندے ذکر کی زینت بیٹھے ہو میں اصل میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں جام کوثر کے پی رہا ہوں علی ہے سانسوں کی سلطنت میں اسی کا صدقہ میں جی رہا ہوں فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالین سی رہا ہوں بسم اللہ تو سنجیو تو جو نسنا جیویں امام کی جتی بڑھائیے جڑی امام تشریف کے نانا جتی چاہیے سان آلائیے بوسا کی درس کے دربار علیہ پاس روانہ ہوئے دربار کے دروازے پہ آئے میرے شام کا نوکر کھڑا ہی لے کیا دے مانا انتا تو کون امام حسن علیہ السلام کا نوکر پوچھے مانا انتا تو کون پہلے کیا دے تمہیں کنے جاندہ میں میرے شام کا نوکر ہاں میں کنے جاندہ میں میرے شام کا نوکر ہاں امام حسن علیہ السلام کا نوکر دے چہرے تے جلال ہے ادھے پاس لے کیا دے پرہت تو امیر شام کا نوکر ہے میں امیر کائنات کا نوکر ہاں بسم اللہ تو سنجیو تو یہ نسلہ دیمیں امام حسن علیہ السلام میں نوکر ہوں دربار چیمیں رہا ملے جنہیں جناب موسیٰ کو نیلچ ملا امام کے نگاہ پر یہ کہتے ہیں امام دیکھ کے فرمیدن موچی جتی گھرنے ہاں سرکار بسم اللہ پڑھ کے امام نے پہنے جتی پوائیے میں ہاتھ جوڑ کے آدھا بیٹھے مولا اندازے نال بڑھائیم پوری تہے اندازے نال سے بڑھائیم پوری تہے امامی نے پاس لے کے فرمیدن کیا تیرے فندہ کمال ہے نا تیرے فندہ کمال نہیں اے ظالی امامہ دا کمال ہے میرے تو چاہ کے مہدی تک جیڑ ہی پیسی پوری آسی بسم اللہ تو سجیو تو یہ نسلہ دیئن انہوں شام کا خیرات پیش کی کریں امام فرمیدن گھن تیرے بالا نہ رزق کے ہاتھ جوڑ کے آدھا مولا علی دے دشمن دے تو کنا رزق گدہ ہی نہیں آپ پتا کرو مولا فرمائے کاغذ قلم دوات گھنا کاغذ قلم دوات گھنا ہے مولا فرمائے تیرے تے جنت واجب تیری جی بیوی تے جنت واجب اگر تیری ازاد نسلہ کو جنت نہ پہنچاواں تو میں بدول دلال کیوں ہاں مالک تارے گھر وستے آمین فضیلت تجملہ حول دے واسطے پڑھے زیادہ جڑا مقصد ہے آج دی رات دور نزدیک تو آئے بچھے اندہ جنازے جنہیں انہوں بھی پترین 18 بھی ہیں اس علاقے علیہ جنازہ مزدورہ چاہتا ہے بابو دھوائی دا جنازائی جو منگڑے امام کہیں وقت زندگی دا پتہ نہیں ایک تمی رجب دیاب زندگی آوے جنا آوے ہاں بھئی شہر کنا 14 سال میں عرصے کنا ہوا نال جو دروازہ کھلے حلے آنا یہ دروازہ کو دیکھ کے آدھیں بابا ہیں ہون تو تری شکل ہی بھول گئی ہے بتا بھی رکھی ابھی کہت پیا گزر اللہ میرا مولا ایوب اسقلانی دا گزر ہوئے امام عقل ماری ایوب مدینہ نا مسافر صلی اللہ والا ایوب سوچن لگ گئے کہ میرا کون واقف ہے سوچے اس وقت تران میں ارادہ کیتا ہے یا امام لوگ یا کر ماری ایوب لاپرواہی نہ کر ڈھیر دھیاں دا بابا سرے دے والا
مدینے دا غریب قیدی سنے دی والا دروگے دا مونا لائے تے کو کیا سرے دے 14 سال دے عرصے کہیں کو بھی صدا دروازے تے آ کھڑے قیدی میں کو سدائی سیدہ دے ہر کوئی قیدی آکھے تو نہ بسم اللہ نوکھا ہر کوئی قیدی آکھے تو نہ گناہ دسیں سیدہ دے مدینے گیا میں آدھے مولا تیرا گیا جدہ میرے امام نے کہا اللہ دنیا تے آیا ہون نہ مننے کیوں نہ ویندہ امام کو گلیندہ ودا امام تبلیغ تے ٹھرائے سیدہ نہیں قید خانے تے کتے امام میں پوے سنان ویسے آدھے قیدی اللہ مان کرتے ہیں تو بھول سکنا میں امام تو نہ بھول سکنا سیدہ امام کی نشانی آدھے میرے امام بھی پریشانی آدھے نور نہیں چھپتا میرے امام پریشان والتا ہے سیدہ میرے دیکھتے میں کو سنان میرے دیکھ میں کون جنگلے نال پکر مار کیا دے اوے لے سیسے جدہ نوکر مار ویسی سیدہ دے کو بلے دے وہ غریب میں بھلا ہوئی 14 سال قیدی میں رضا لبا میں آدھے کتنی علم امامت نال میرا امام گھر ہے ستیاں دھیاں سر ودا چمت ہے بھائی شاید میں پوزیٹر عظمت دی قسم ہے تمہاری اپنی مرضی ہے باب الہوائی کا مسائب جی میں سنو 14 سال جو میری سینی دی کیا عادت ہے بستر نہن بچھینیاں قلیم نہن بچھینیاں ستارہ گھدو باوینا قوم ماری سین بابے دی ذاکری کریا ایک بے گل چوہی پا کے رونے
साम वञना 14 साल के बाद जो है सुतियां नहीं सरवर चुंदे रजा बीमा दी खुली अकल मार के आदि सोच के बहुत सारे 14 साल दे कैदी निकली गई सैयदा रजा बीमा जनमोर में 14 साल न कैदी आदि मोला कैद छूट गई सैयदा सैयदा ने कल कैद छुटसी हाथ जोड़ के आदि पुत्र के चिटियल मैदान में जाकर सनी मिन्नत करके आदि पया तेरिया धिया को केड़े जंगल चा खड़ावा अय्या रजा दी मां मेरी धिया को नाने फरे तरदा को कफन दे के पुले बगदाद ते भेज छे टुर गया मेरा इमाम दरोगे थे अपनी कड़ियां आप बैठा पे गए पंजी रजब दी सुबह को अमम सुबह हो सी बस देखा सुबह मूसा काल नहीं आदि अपनी किस्मत दरोगे आम के लिठाए तक कैदी दुनिया तो डर गए तई तपियाला पंजी रजब को ओ वक्त सुबह दे बगदाद जाओ काठिया कोई कैदी मर गए जिंदान में जाओ
जे मैं मरिया मेरे नाल मेरिया धियां मेरिया बेड़ा चादर मुंह तू हटाइएस इमाम दे दीन परियस तेरे के आदा खड़ा है जे थी बेवार से ओ मरना विचारे में बगदाद विचाले तोरे नौकर समझ के हिन्नाओ जनाजा भला हुई हिन्नाओ आखिरी बहन कर मैंने माता मालिक बहन सुन गया अगर हिन्नाओ अयूब राधा खड़े आल खड़े में गुने तेरे मैया ते मदीने घिना मैं अपने में घिना एक लुहार मन्नत मनी मेरा काम ने मैं सदा दे काम मुक्त करे सा अदरा दठे मई घर सुता पियाई लक्ष्मी पासे महमूद तेरी मन्ना तई दुल बगदाद बोलते मेरे बचने दिया करिया लहा महमूद अला चाक टुराए आके करिया लहा दया लकीते या हरिया त्रुट दिया लगाए हक्कल मार के दसे मैं करिया लेना तेरे पोत्र दिया हरिया त्रुट दिया बिबिया दिए तेरे कफन च पड़ी राजी माता में हुसैन